اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بھیجیں عظمت محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی و بزرگان قوم و ملت و عزاداران سرکار سید الشہداء، جس آیہ کریمہ کو ہم نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اللہ کا بہترین دین دین اسلام ہے. دیکھیے، دین تو بہت سے ہیں مگر اللہ کو ہر دین پسند نہیں ہے. بہت توجہ. اگر اس حقیقی دین کو سمجھنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا. اگر اس حقیقی دین کو سمجھنا ہے تو اس علم کے دروازے پر آنا ہوگا کہ جس کے لیے رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، جیسی معرفت ہوگی ویسی عقیدت ہوگی، جیسی عقیدت ہوگی ویسی اطاعت ہوگی، جیسی اطاعت ہوگی ویسا احترام ہوگا، جیسا احترام ہوگا ویسی شخصیت ہوگی، جیسی شخصیت ہوگی اس کے پاس ویسا ہی علم ہوگا. وہ مسئلے پوچھے گا نہیں بلکہ مسئلے بتائے گا، کہے گا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو کہ تم اس سے قبل مجھے فراموش کر دو. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. محترم، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس مال چاہے جتنا ہو مگر جہالت ضرور ہوگی. وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا. علمی کے ذریعے انسان صاحب کردار بنتا ہے، علمی کے ذریعے انسان بلند مرتبہ پاتا ہے. آج انسان چاند کی سیر کر آیا علم کے ذریعے، فضاؤں میں غوطہ زن ہو رہا ہے علم کے ذریعے، سمندروں کے سینوں کو چیر کر تہوں تک پہنچ رہا ہے علم کے ذریعے، مہینوں اور ہفتوں کا سفر کچھ گھنٹوں میں طے کر رہا ہے علم کے ذریعے. یوں سمجھیے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر رہا ہے علم کے ذریعے کر رہا ہے. علم کے ذریعے انسان خدا کو پہچان رہا ہے، علم کے ذریعے انسان دین کو پہچان رہا ہے، علم کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان رہا ہے. اگر حصول علم صحیح دروازے سے ہے، بہت توجہ، اگر حصول علم صحیح دروازے سے ہے تو زمانے کو آقا خمینی آقا خوئی ملتے ہیں. اگر حصول علم صحیح دروازے سے نہیں ہے تو زمانے کو صدام، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین ملتے ہیں. یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ علم کرتا ہے زمانے میں، علم کرتا ہے زمانے میں حسینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں حسینی پیدا. جہل انسان کو بغدادی بنا دیتا ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اسی لیے اسلام میں علم کا ایک الگ معیار ہے. علم حاصل کرو، شہر علم کے دروازے پر آؤ. اس علم کو جس طرح بھی حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو. انہی کے ذریعے اہل بیت سمجھ میں آئیں گے، انہی کے ذریعے اسلام سمجھ میں آئے گا، انہی کے ذریعے انسان خدا کو پہچانتا ہے، علمی کے ذریعے انسان اللہ کو پہچانتا ہے. عزیزان محترم، اگر حصول علم صحیح دروازے سے ہے تو انسان صاحب کردار بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر حصول علم صحیح دروازے سے نہیں ہے تو زمانے میں آپ دیکھیں گے انسان کی دشمنی پر معمور ہے، انسان کا قتل عام کر رہا ہے،
ملک کے دشمن نظر آ رہے ہیں، یہ سب اس لیے ہے کیونکہ دنیا بھی سمجھ نہ سکی کہ ابو جہل کون تھا۔ ابو جہل مکہ مدینے کے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ابو جہل کسی ایک کردار کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا تمام ابو جہلوں کی نظام کی زد میں ہے، لہٰذا سارا نظام تل پٹ نظر آ رہا ہے۔ جدھر دیکھو بے چینی ہے، جدھر دیکھو بے سکونی ہے، جدھر دیکھو تشدد ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ دنیا نے علم کے صحیح دروازے کو چھوڑ دیا ہے، ان سے علم نہ لیا، ورنہ در اہل بیت پر کیا کمی ہے؟ فرشتے علم لینے آئے، جنات علم لینے آئے، اہل زر، عزیزان محترم، اہل زر آئیں یا نہ آئیں، ابو ذر علم لینے آئے۔ اہل زر آئیں یا نہ آئیں، ابو ذر علم لینے آئے۔ مسلمان آئیں یا نہ آئیں، سلمان علم لینے آئے۔ صاحبان اقتدار آئیں یا نہ آئیں، سید الملائکہ علم لینے کے لیے آئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیا کمی ہے در اہل بیت پر؟ یا علی، یا علی، کیا کمی ہے در اہل بیت پر؟ فرشتے علم لینے آئے، ملائکہ علم لینے آئے، صاحبان اقتدار علم لینے آئیں یا نہ آئیں، ابو ذر علم لینے آئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بزم پیغمبر سجی ہوئی ہے، جبرائیل تشریف فرما ہے، میرے اور آپ کے مولا علی، غالب کل غالب علی ابن ابی طالب، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ادھر میرے مولا بزم الرسول میں داخل ہوئے، ادھر تاریخ نے لکھا کہ جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بہت توجہ، جیسے ہی میرے مولا رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو رسول اکرم نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، تم نے علی کی تعظیم کیوں کی؟ کہا یا رسول اللہ، علی میرے استاد ہیں، استاد کی تعظیم ضروری ہے۔ بہت توجہ، علی میرے استاد ہیں اور استاد کی تعظیم واجب ہے۔ کہا تمہارے علی استاد کیسے ہو گئے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں عرش عظیم پر تھا، مجھے خداوند عالم نے جس وقت خلق کیا، میں خداوند عالم کی عبادت میں مصروف ہو گیا، تو ایک مرتبہ وحی الہی، ایک مرتبہ خداوند عالم نے مجھ سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نے انہی کے نور کو دیکھا کہ جو یہ فرماتے تھے اے جبرائیل، کہتا کیوں نہیں کہ میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے، تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، علم حاصل کیجئے، بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اللہ کا بہترین دین دین اسلام ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی خلقت انسان اور خلقت اجنہ اس لیے ہوئی تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اب دیکھیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جس وقت اللہ کی عبادت میں جن مصروف تھا، پہلا جن جس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، اللہ کے سجدے پر سجدے کر رہا تھا، اس زمانے میں آپ سے سوال ہوا کہ یہ بتلائیے کہ وہ کیسی عبادت کرتا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان ایسی عبادت کرتا تھا کہ جس کی عبادت کے ایک ساعت کو بھی انسان شمار نہیں کر سکتا، کہ جس نے فقط 2 رکعت نماز کو 2000 سال نورانی میں ادا کیا۔ تو سوچئے شیطان کی تسبیح کیسی ہوگی، شیطان کے سجدے کیسے ہوں گے، شیطان کا رکوع کیسا ہوگا۔ اور وہ شیطان جب تسبیح کا ورد کرتا تھا تو کثرت تسبیح کی بنیاد پر جب اس کے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے تھے تو ملائکہ مقربین اس کی تسبیح کے دانوں کو چنا کرتے تھے، فخر و مباحات کے ساتھ ان تسبیح کے دانوں کو چنا کرتے تھے۔ ایسی عبادت کرنے والا شیطان، مگر جب حکم پروردگار ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو عزیزان محترم وہ شیطان تھا کہ جس نے حکم الہی کی مخالفت کی اور کہتا ہے کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اے پروردگار عالم،
اگر تو مجھے آدم کے سجدے سے معاف رکھے تو میں ایسی تیری عبادت کروں گا، ایسی تیری عبادت کروں گا کہ نہ تو کرۂ زمین پر کسی نے ایسی عبادت کی ہوگی، نہ آسمان کی بلندیوں پر کوئی ایسی عبادت کر سکے گا۔ مگر حکم پروردگار ہوا کہ اے شیطان، ہم اپنی مخلوق سے ایسی عبادت کو پسند نہیں کرتے کہ جو مخلوق خود اپنے لیے پسند کرے، بلکہ ہم اس سے ایسی عبادت کروانا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہو۔ بہت توجہ، کہ جو ہمیں پسند ہو۔ تو عزیزان محترم، شیطان نے آدم کی خلافت کا انکار کیا اور لعنتی طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو خداوند عالم نے اپنی بزم سے خارج کر دیا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے غور نہیں فرمایا کہ جب شیطان جیسا عبادت کرنے والا، شیطان جیسا عبادت گزار بندہ اللہ کا اگر خلیفہ وقت کا انکار کر دے تو لعنتی طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، اما جو آدم کی خلافت کا انکار کرے وہ شیطان الرجیم قرار پائے، جو فخر آدم کی خلافت کا انکار کرتا ہوا نظر آئے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جو آدم کی خلافت کا انکار کرے وہ شیطان الرجیم قرار پائے، جو فخر آدم کی خلافت کا انکار کر دے۔ عزیزان محترم، منزلت ہے اہل بیت کی، مقام ہے اہل بیت کا۔ میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ کی تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس خلق نہیں کیے گئے مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو کیا فقط کائنات میں صرف انسان اور جنات ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ زمین کے ذرات ہوں یا سمندروں کے قطرات ہوں، چمکتے ہوئے ستارے ہوں یا کہکشائے ہوں، چاند ہو یا سورج ہو، حجر ہو یا شجر ہو، حور ہو یا غلمان ہو، بوزر ہو یا سلمان ہو، ہر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتلائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنے عابد ہیں؟ ہمیں کون بتلائے گا کہ زمین اور آسمان میں کتنے عبادت کرنے والے ہیں؟ عزیزان محترم، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تو آئیے پھر باب مدینۃ العلم پر آئیے کہ جہاں سے تمام مشکلیں حل ہوا کرتی تھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے 10 لاکھ عالمین خلق فرمائے، کہ جن میں 10 لاکھ آدموں کو خلق کیا، کہ جن میں سے تم لوگ آخری آدم اور آخری عالم میں ہو۔ جب یہ حدیث ہم تک آئی تو صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ اگر ان 10 لاکھ عالمین کے انسانوں کو جمع کیا جائے تو جتنے انسان بنتے ہیں، جتنے انسان وجود میں آتے ہیں، ان انسانوں سے 10 گنا زیادہ حیوانات ہیں۔ بڑی عظیم منزلت پر لا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ان تمام عالمین کے انسانوں کو جمع کیا جائے تو جتنے انسان بنتے ہیں، ان انسانوں سے 10 گنا زیادہ حیوانات ہیں، حیوانات سے 10 گنا زیادہ پرندے ہیں، پرندوں سے 10 گنا زیادہ حشرات الارض ہیں، حشرات الارض سے 10 گنا زیادہ سمندری مخلوقات ہیں، سمندری مخلوقات سے 10 گنا زیادہ کائنات میں رہنے والے جنات ہیں، جنوں سے 10 گنا زیادہ زمین پر رہنے والے ملائکہ ہیں۔ پہلی زمین یعنی زمین پر رہنے والے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے ملائکہ ہیں، پہلے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ دوسرے آسمان کے ملائکہ ہیں، دوسرے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ تیسرے آسمان کے ملائکہ ہیں، تیسرے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ چوتھے آسمان کے ملائکہ ہے، چوتھے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ پانچویں آسمان کے ملائکہ ہے، پانچویں آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ چھٹے آسمان کے ملائکہ ہے، چھٹے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ ساتویں آسمان کے ملائکہ ہے۔ جب ان تمام ملکوت کی تعداد آپ کے ذہن میں آ جائے، جب آپ کے ان تمام ملکوت کی تعداد آپ کے ذہن نشین ہو جائے تو ذرا غور فرمائیے کہ وہ ملائکہ جو عرش پر کرسی کا طواف کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان تمام ملائکہ کی تعداد، ان تمام مخلوقات کی تعداد ایسی ہے کہ جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہو۔
جب ان تمام مخلوقات کی تعداد آپ کے ذہن میں آ جائے، ان تمام مخلوقات کی عبادت کی تعداد آپ کے ذہن میں آ جائے، ان تمام مخلوقات کی عبادت آپ کے ذہن نشین ہو جائے، تب پڑھیے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے علی کی ایک ضربت، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا رسول کریم نے کہ علی کی ایک ضربت قیامت تک کے لیے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ عزیزان محترم، یہ میرے مولا کی ایک ضربت ہے۔ اب ذرا بتلائیے کہ میرے مولا کی تمام ضربتوں کی عبادت کیسی ہوگی؟ علی کی تمام ضربتوں کی عبادت کیسی ہوگی؟ بھائی علی نے جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود کو قتل کیا، اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک ضربت قیامت تک کے لیے ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کیا جنگ خندق میں میرے مولا نے فقط عمر ابن عبد ود کو ہی قتل کیا؟ نہیں، بلکہ حسن ابن عمر اور نوفل ابن عبداللہ کو بھی قتل کیا۔ بھائی میرے مولا نے تمام جنگوں میں تلوار چلائی، تو ذرا حق سے بتلائیے جب علی کی ایک ضربت کی عبادت ایسی ہے تو پھر میرے مولا کی تمام ضربتوں کی عبادت کیسی ہوگی؟ جب علی کی ایک ضربت کی عبادت ایسی ہے تو علی کی تمام ضربتوں کی عبادت کتنی ہوگی؟ اب ذرا غور فرمائیں کہ جہاد فروع دین کا چھٹا درجہ رکھتا ہے۔ جب علی کے فروع دین کا چھٹا درجہ رکھنے والا جہاد ایسا ہے تو علی کا 5واں درجہ رکھنے والے خمس کی عبادت کتنی ہوگی؟ بہت توجہ، علی کے خمس کی عبادت کتنی ہوگی؟ جب علی کی خمس کی عبادت کو شمار کر لیجئے، تب ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ جب علی کے زکوٰۃ کی عبادت کو شمار کر لیں تب ذرا غور کریں کہ میرے مولا کے حج کی عبادت کتنی ہوگی۔ جب علی کے حج کی عبادتوں کو آپ شمار کر لیں تب ذرا تصور کریں کہ میرے مولا کے روزوں کی عبادت کتنی ہوگی۔ عزیزان محترم، اب میں آگے بڑھوں گا اور کہوں گا جب علی کے روزوں کی عبادت کو شمار کر لیجئے تب ذرا سوچئے کہ میرے مولا کی نمازوں کی عبادت کتنی ہوگی، علی کی نمازوں کی عبادت کس قدر ہوگی۔ اب میں سوال کروں گا ان بے معرفت لوگوں سے جو علی کے حدود تلاش کرتے ہیں، جو علی کی حدیں مقرر کرتے ہیں، آئے اور میرے مولا کی عبادت کو شمار کر کے دکھنائیں۔ ارے بھائی، جب تم علی کی عبادت کو شمار نہیں کر سکتے تو علی کی فضیلت کو کیا شمار کرو گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب علی کی ایک ضربت کی عبادت ایسی ہے تو علی کی تمام عبادتوں، تمام زندگی کی عبادت کس قدر ہوگی؟ عزیزان محترم، بڑی منزلت ہے اہل بیت کی، بڑا مقام ہے اہل بیت کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کی اس منزلت کو کائنات نے دیکھا تو ساسا ابن سوحان جیسا شخص کہتا ہے کہ اے علی، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ یا علی، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ فرمایا انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ پوچھا یا علی کس طرح سے؟ کہا میں آدم سے اس لیے افضل ہوں کہ بے شک آدم کو خداوند عالم نے زمین پر سب سے پہلے بھیجا، ابو بشر بنا کر بھیجا، خانمادے آدمیت آدم کے دم سے چلا، خدا نے آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، مگر جب جناب آدم جنت میں داخل ہوئے تو حکم پروردگار ہوا کہ آدم دیکھو گیہوں مت کھانا۔ آدم کو گیہوں کھانے سے روکا گیا مگر آدم نے گیہوں کھا لیا۔ فرمایا میرے مولا نے کہ مجھے گیہوں کھانے سے میرے معبود نے کبھی نہیں روکا، مگر میں نے گیہوں کبھی نہیں کھایا۔ آدم کون؟ شیز کے بابا۔ شیز کون؟ نبی۔ ارے بھائی، جب نبی کے بابا علی سے افضل نہ ہوئے تو آپ کیا افضل ہوں گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
सासा इब्न सुहान पूछता है, या अली आप अफजल हैं, ए अली आप अफजल हैं या नूह अफजल, आप अफजल हैं या नूह अफजल हैं? फरमाया, ना अफजलो मिन नूहिन, मैं नूह से भी अफजल हूँ। पूछा किस तरह से? कहा मैं नूह से इसलिए अफजल हूँ कि नूह को बेशक खुदावंद आलम ने 2500 साल की ज़िंदगी अता की, 1995 बरस तक नूह मुसलसल कार्य रिसालत अंजाम देते रहे, मगर इस दरमियान में नूह की उम्मत ने आप पर बड़ी तकलीफ़ें ढाईं, बड़े रंज ढाए, जिसकी वजह से नूह ने अपनी उम्मत के लिए दुआए आज़ाब की। कहा मुझ पर नूह से ज़्यादा मुसीबतें पड़ी, मगर मैंने रसूल की उम्मत के लिए दुआए आज़ाब नहीं की। कहा नूह कौन? कहा नूह कौन? निजात की कश्ती बनाने वाला, निजात का सफीना तैयार करने वाला। अरे भाई, जब निजात की कश्ती बनाने वाला अली से अफजल ना हुआ तो निजात की भीख मांगने वाले अली से क्या अफजल होंगे? सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। सासा इब्न सुहान पूछता है, अली आप अफजल हैं या इब्राहीम? फरमाया, ना अफजल मिन इब्राहीम, मैं इब्राहीम से भी अफजल हूँ। पूछा किस तरह से अफजल हैं? कहा मैं इब्राहीम से इसलिए अफजल हूँ कि इब्राहीम को खुदावंद आलम ने खलील भी बनाया, नबूवत का दर्जा भी दिया, इमामत के दर्जे पर भी फायज किया, मगर जनाब इब्राहीम ने खुदावंद आलम से ये दरख्वास्त की कि परवरदिगार आलम, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। आवाज़ कुदरत आई, क्या तुम्हें यकीन नहीं है इब्राहीम? फरमाया, यकीन तो है मेरे माबूद, मगर इत्मीनान क़ल्ब के लिए चाहता हूँ। यकीन तो है मेरे माबूद, मगर इत्मीनान क़ल्ब के लिए चाहता हूँ। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि वो इब्राहीम हैं कि जिन्हें देखे बग़ैर इत्मीनान क़ल्ब नहीं होता, और ये मैं हूँ कि अगर मेरे सामने से कायनात के तमाम पर्दे भी हटा दिए जाएं तो भी अली के यकीन में इजाफा ना होगा। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली। अज़ीज़ान मुहतरम, सासा इब्न सुहान कहता है, या अली आप अफजल हैं या मूसा अफजल? ए अली आप अफजल हैं या मूसा अफजल हैं? फरमाया, मैं मूसा से भी अफजल हूँ। पूछा किस तरह से? तो कहते हैं, मैं मूसा से इसलिए अफजल हूँ कि मूसा को हुक्म परवरदिगार हुआ कि ऐ मूसा, जाओ और अहले मिस्र में जाकर हमारे दीन की तबलीग करो। जब मूसा को ये हुक्म मिला कि जाओ और अहले मिस्र में जाकर हमारे दीन की तबलीग करो, तो अज़ीज़ान मुहतरम, मूसा क्या कहते हैं, परवरदिगार, मैंने अहले मिस्र में से एक को कत्ल किया है, मैंने अहले मिस्र में से एक को मारा है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझसे बदला ना ले लें। मूसा नबी हैं, नबी खुदा हैं, मगर क्या फरमा रहे हैं कि अहले मिस्र में से एक को कत्ल किया है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझसे बदला ना ले लें। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि मूसा उनके दरमियान अकेले नहीं जाते थे कि जिनमें से एक को मारा हो, और मैं उनके दरमियान मुसलसल अकेले गया कि जिनमें से किसी के बाप को मारा, किसी के बेटे को मारा, किसी के भाई को मारा। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज़ बुलंद नारे सलावत भेजे मोहम्मद। अज़ान हो रही है, बहरहाल थोड़ा तवक्कुफ़ कर लिया जाए।
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل بواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ موسیٰ ہیں کہ ان کے درمیان اکیلے نہیں جاتے تھے کہ جن میں سے ایک کو قتل کیا ہو، اور یہ میرے مولا کی ذات تھی کہ ان کے درمیان مسلسل اکیلے گئے کہ جن میں سے کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے چچا کو. اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میرے مولا کی ذات کتنی بلند ہے، کتنی بالا ہے. اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. جبکہ امت مسلمہ نے یہ سوچا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوایا کہ میں تمہارے سامنے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت. مگر امت نے یہ سوچا کہ قرآن اور اہل بیت جدا جدا ہیں، اہل بیت اور قرآن الگ الگ ہیں. مگر عزیزان محترم، نبی ارشاد فرما چکے کہ علی و مع القرآن والقرآن و مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں جدا جدا نہیں ہیں. قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہیں. قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہیں. قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہیں. قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہیں. قرآن بھی رہبر ہے، علی بھی رہبر ہے. قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے. قرآن بھی نازل ہوا، قرآن بھی نازل ہوا، علی کعبے میں نازل ہوئے. قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہیں. قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے. قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے. قرآن میں سورہ منافقون ہے، علی قاتل منافقین ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے. قرآن میں سورہ محمد ہے، علی محافظ محمد ہیں، علی محافظ محمد ہیں. کہ یہی وجہ ہے کہ جب ابن عباس نے مولا سے بسم اللہ کی تفسیر بیان کروانا چاہی، مولا سے سوال کیا کہ بسم اللہ کی تفسیر بیان فرمائیے، تو میرے مولا نے پوری شب بسم اللہ کی تفسیر بیان فرمائی. اور جب صبح نمودار ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، اگر علی چاہے تو بسم اللہ کی تفسیر کو اس قدر بیان کر سکتا ہے کہ 70 اونٹوں پر بار ہو جائے. مختصر یہ سمجھو کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ. اور اے ابن عباس، میں وہ نقطہ ہوں کہ جسے بے کے نیچے دیا جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، مگر مجھے آگے بیان کرنا ہے کہ ابن عباس کہتے
ہے کہ بسم اللہ کی تفسیر سننے کے بعد میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بسم اللہ کی تفسیر سننے کے بعد علی کی زبانی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ایک بلند تر صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جان محترم، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑی منزلت ہے اہل بیت کی، بہرحال وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ لوگ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں، مگر بہرحال میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہماری جدہ مرحومہ کے غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کی منزلت کو پہچانیں، اہل بیت کے مقام کو پہچانیں، اہل بیت کی بلندی کو پہچانیں۔ یہ در اہل بیت عظمتوں کا در ہے۔ عزیزان محترم، رسول نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اب مجھے بتلائیے، کیا رسول نے کوئی وقت معین کیا؟ رسول نے کوئی ٹائمنگ ڈکلیئر کی؟ رسول نے کسی مکان کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو علی کے ساتھ قرآن یہاں پر ہے، یہاں پر نہیں ہے، علی کے ساتھ قرآن اس جگہ پر ہے، اس جگہ پر نہیں ہے، علی کے ساتھ قرآن میری زندگی تک ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو قرآن علی سے جدا ہو جائے گا؟ کیا نبی نے کہیں ارشاد فرمایا کہ علی کے ساتھ قرآن مکے میں ہے، مدینے میں نہیں ہے؟ علی کے ساتھ قرآن خانہ کعبہ میں ہے، مسجد النبوی میں نہیں ہے؟ علی کے ساتھ قرآن میری زندگی تک کے ہے، میں جب تک ہوں قرآن علی کے ساتھ ہے، میں جب چلا جاؤں گا تو قرآن علی سے جدا ہو جائے گا؟ کیا نبی نے کہیں ارشاد فرمایا؟ نہیں، بلکہ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے قرآن ہے، بہت توجہ، جب سے قرآن ہے علی کے ساتھ ہے، اور جب تک قرآن رہے گا علی کے ساتھ رہے گا۔ یعنی روز اول سے قرآن ہے اور روز الستو سے ہے اور روز آخر تک رہے گا۔ تو جب سے قرآن ہے علی کے ساتھ ہے، جب سے علی ہیں قرآن کے ساتھ ہے۔ علی عالم نور میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم مشہود میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم خلق میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم خلق میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم کمال میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم جمال میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی آسمان اول پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی آسمان دوم پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی چرخہ چہارم پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی چرخہ پنجم پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی قبا قوسین میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی صدر المنتہا میں تو قرآن علی کے ساتھ۔ اب علی آ گئے آدم کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی نوح کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ۔ بڑی عظیم منزلت پر لے جا رہا ہوں آپ کو۔ علی آدم کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی نوح کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی ابراہیم کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی اسماعیل کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عدنان کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی قینان کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی فہر کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی لوئی کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی کعب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عبد المناف کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی ہاشم کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی جناب عبد المطلب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ۔ جملہ سنیے عزیزان محترم، علی جناب عبد المطلب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی آ گئے جناب ابو طالب کے صلب میں۔ آدم سے سفر کرتے ہوئے یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عزیزان محترم، جب آدم سے سفر کرتے ہوئے علی صلب ابو طالب میں آئے تو قانون کیا بنا کہ ہر کوئی یہی کہے گا، ہر کوئی بزرگ یہی کہے گا
کہ قرآن کو جس جگہ بھی رکھا جائے وہ جگہ پاک ہو. بہت توجہ. قرآن کو جس مقام پر بھی رکھا جائے وہ مقام پاک ہو. قرآن کو جس مکان میں رکھا جائے وہ مکان پاک ہو. قرآن کو جس جزدان میں رکھا جائے وہ جزدان پاک ہو. قرآن کو جس رحل میں رکھا جائے وہ رحل پاک ہو. قرآن کو جو بھی شخص ہاتھ لگائے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو کوئی غیر مطہر ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو عزیزان محترم مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عام انسان تو قرآن کو رکھے پاک جگہ، طاہر جگہ، مطہر جگہ، مگر خداوند عالم نے کوئی خیال نہ کیا، نعوذ باللہ قرآن کو ایک کافر کے صلب میں رکھ دیا. بھائی نبی نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تو علی ہے ابو طالب کے صلب میں تو قرآن بھی ہے ابو طالب کے صلب میں. بھائی صلب کیا ہے؟ صلب ہے چھپی ہوئی شے، باطنی شے، مگر آغوش تو ہے کھلی ہوئی حقیقت. یعنی خداوند عالم نے کیا انتظام کیا، کیا اہتمام کیا کہ کائنات کے تمام کمالات کو سمیٹا اور سمیٹ کر ابو طالب کے حوالے کر دیا. اے ابو طالب، ہم نے تمہارے صلب میں قرآن کو رکھا، گود میں محمد کو بٹھایا. صلب ابو طالب میں علی کو رکھا، گود میں محمد کو بٹھایا، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے، دنیا یہ جان لے، دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ابو طالب کا ظاہر بھی پاک ہے، ابو طالب کا باطن بھی پاک ہے. صلوات بھیجے محمد وآلہ. صلب ہے چھپی ہوئی شے، باطنی شے، مگر آغوش ہے کھلی ہوئی حقیقت. یعنی خداوند عالم نے یہ اہتمام کیا، یہ انتظام کیا. عزیزان محترم بڑی منزلت ہے اہل بیت کی، بڑا مقام ہے اہل بیت کا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لاڈ سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو، لاڈ سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو، پرورش کرنے کا اسے کیا صلہ دیتے ہیں لوگ. بغض تو بیٹے سے ہے، بیٹے پہ بس چلتا نہیں، ارے دشمنی میں باپ کو کافر بتا دیتے ہیں لوگ. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بلند تر صلوات بھیجے عظمت محمد وآل محمد. جان محترم بڑی منزلت ہے اہل بیت کی، بڑا مقام ہے اہل بیت کا. رسول اکرم نے جگہ جگہ پہچنوایا، جگہ جگہ ان کی عظمت بتلائی، ان کا مقام بتلایا، ان کی بلندی بتلائی. تاریخ گواہ ہے کہ رسول نے صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے بھی بتلایا کہ دیکھو یہ اہل بیت ہیں، انہیں پہچانو. ترمذی شریف میں لکھتے ہیں کہ جب بھی شہزادی کونین بزم رسول میں آتی تھیں تو رسول اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی. جب بھی شہزادی کونین بزم رسول میں آئیں تو رسول الثقلین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. آگے لکھتے ہیں ترمذی شریف میں کہ صرف کھڑے ہی نہیں ہو جاتے تھے تعظیم فاطمہ میں، بلکہ شہزادی کو لا کر اپنی جگہ بٹھال دیتے تھے. یہ ہے عظمت فاطمہ کی. تو میں کہوں گا اے سرور کائنات، اے نور مجسم، اے خاتم النبیین، آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ مدثر ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ سراج منیر ہیں. آپ کا اتنا بلند مرتبہ کہ آپ کا نام روز ازل ہی سے عرش پر احمد، فرش پر محمد، آپ کی منزل قبا حسین، آپ کا مقام عرش معلیٰ، آپ کی بلندی اور عظمتوں کا سکہ انسانی دلوں پر کنندہ ہے. تو یا رسول اللہ، یہ آپ اپنی جگہ سے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں اور شہزادی کونین کو اپنی جگہ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ شہزادی کو دائیں بٹھا دیا ہوتا، بہت توجہ، شہزادی کو دائیں بٹھا دیا ہوتا، شہزادی کونین کو بائیں بٹھا دیا ہوتا، شہزادی کونین کو آگے بٹھا دیا ہوتا، ہماری شہزادی کو پیچھے بٹھا دیا ہوتا. یا آپ اپنی جگہ سے کیوں بلند ہو رہے ہیں اور شہزادی کو اپنی جگہ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ تو عجب نہیں کہ رسول آواز دیں اے نادان، تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ فاطمہ کی منزلت کیا ہے.
تجھے معلوم نہیں ہے کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ فاطمہ کی بلندی کیا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ فاطمہ کون ہے۔ فاطمہ طیبہ ہیں، فاطمہ طاہرہ ہیں، فاطمہ عابدہ ہیں، فاطمہ زاہدہ ہیں، فاطمہ بنت خیر الورا ہیں، فاطمہ سیدہ ہیں، فاطمہ صالحہ ہیں، فاطمہ راکیہ ہیں، فاطمہ راشدہ ہیں، فاطمہ شمس الضحیٰ ہیں، فاطمہ راضیہ ہیں، فاطمہ مرضیہ ہیں، فاطمہ صائمہ ہیں، فاطمہ عاصمہ ہیں، فاطمہ ناظمہ ہیں، فاطمہ ناصرہ ہیں، فاطمہ زاکیہ ہیں، فاطمہ ازکیہ ہیں، فاطمہ عظمہ ہیں، فاطمہ اکرمہ ہے، فاطمہ اقصی ذلہ خدا ہے، فاطمہ کاملہ ہے، فاطمہ اکملہ ہے، فاطمہ صادقہ ہے، فاطمہ اصدقہ ہے، فاطمہ عالمہ ہے، فاطمہ فاضلہ ہے، فاطمہ راحمہ ہے، فاطمہ راشدہ ہے، فاطمہ شاہدہ ہے، فاطمہ شافیہ ہے، فاطمہ قاسمہ ہے، فاطمہ آمنہ ہے، فاطمہ عذرا ہے، فاطمہ خیر النساء ہے، فاطمہ ہادیہ ہے، مہدیہ ہے، جیدہ ہے، ناسیہ ہے، مکیہ ہے، مدینیہ ہے، قریشیہ ہے، سرورہ ہے، فاطمہ مشفقہ ہے، محسنہ ہے، ذاکرہ ہے، ظاہرہ ہے، حافظہ ہے، حامدہ ہے، فاطمہ قائمہ ہے، دائمہ ہے، ماہیہ ہے، ماجدہ ہے، خازنہ ہے، حاکمہ ہے، صابرہ ہے، شاکرہ ہے، فاطمہ خازقہ ہے، قائدہ ہے، احسنہ ہے، وارثہ ہے، پارثہ ہے، فاطمہ واعظہ ہے، واشفہ ہے، واصفہ ہے، کافیہ ہے، شافیہ ہے، رہبرہ ہے، فائقہ ہے، وافقہ ہے، عارفہ ہے، فاطمہ عالیہ ہے، اشرفیہ ہے، قاطعہ ہے، ساتیہ ہے، آخلہ ہے، اطہرہ ہے، فاطمہ امجدہ ہے، اجملہ ہے، مختصہ ہے، تارکہ ہے، ثابتہ ہے، خاشیہ ہے، خالدہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ فاطمہ کی منزلت کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ فاطمہ کی بلندی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے کہ جن کے بچوں کا جھولا جبرائیل جھلائیں۔ فاطمہ وہ ہے کہ جن کے بچوں کا جھولا جبرائیل جھلائے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جن کی چکی معصوم ملک پیسے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جن کے بچوں کے لیے معصوم ملک درزی بن جائے۔ فاطمہ وہ ہے جو کل کائنات کی مالکہ ہے۔ فاطمہ وہ ہے جو کل کائنات کی مالکہ ہے۔ فاطمہ رفت کی مالکہ ہے، فاطمہ عفت کی مالکہ ہے، فاطمہ رحمت کی مالکہ ہے، فاطمہ جنت کی مالکہ ہے۔ شہزادی کون و مکا ہے فاطمہ، ملک ملک جنا ہے فاطمہ، نبی کی روح روا ہے فاطمہ، عظمت کا در نہا ہے فاطمہ، عفت کا گنج گرا ہے فاطمہ، کرم کا بحر بے کرا ہے فاطمہ۔ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کی منزلت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کی بلندی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ کتنی فضیلتوں کی حامل ہے فاطمہ؟ فاطمہ کی بزم میں آنے کے بعد الفاظ دم توڑ دیتے ہیں، قلم ٹوٹ جاتے ہیں، سیاہی خشک ہو جاتی ہے، تصورات بکھر جاتے ہیں، تکلفات ٹوٹ جاتے ہیں، علم کلام شجر ہو جاتا ہے، بیان ختم ہو جاتے ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، قلم کاریاں فنا ہو جاتی ہیں، نقطہ آفرینیوں کا دم نکل جاتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کی منزلت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کی بلندی کیا ہے؟ فاطمہ کی بزم میں آنے کے بعد علم کلام شجر ہو جاتا ہے، بیان ختم ہو جاتے ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، قلم کاریاں فنا ہو جاتی ہیں، نقطہ آفرینیوں کا دم نکل جاتا ہے۔ تب بھی فاطمہ کی منزلت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تب بھی فاطمہ کے مقام کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سنیں نادان، رسول اکرم ارشاد فرمائیں گے کہ اگر میں فاطمہ زہرا کو دائیں بٹھا دیتا، اگر میں فاطمہ زہرا کو بائیں بٹھا دیتا، اگر میں فاطمہ زہرا کو آگے بٹھا دیتا، اگر میں فاطمہ زہرا کو پیچھے بٹھا دیتا، تو آنے والا مورخ یہ لکھ دیتا کہ فاطمہ صحابیت کی منزلت پر ہے، فاطمہ عصمت کبریٰ کی منزلت پر نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنی جگہ سے بلند ہو گیا اور میں نے فاطمہ زہرا کو اپنی جگہ بٹھا دیا، کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ صحابیت کی منزلت پر نہیں ہے، بلکہ فاطمہ عصمت کبریٰ کی منزلت پر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
یہ ہے منزلت اہل بیت کی، یہ ہے مقام در اہل بیت کا، یہ ہے منزلت اہل بیت کی۔ دنیا اہل بیت کی منزلت کو پہچان نہیں سکتی، دنیا مقام اہل بیت کو سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ ہم میں اتنی ظرفیت ہی نہیں ہے۔ ایک کوزے میں بھلا اتنی ظرفیت کہاں آ سکتی ہے کہ سمندر اس میں سما جائے؟ یہ ظرفیت انسان میں نہیں ہے، بس ہم شکر الہی ادا کرتے ہیں، ہم شکر معبود عطا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دین پر پیدا کیا، ہمیں در اہل بیت سے وابستہ رکھا، اور انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں در اہل بیت سے وابستہ رکھے۔ عزیزان محترم، آپ یہاں ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ منزل بہت بڑی منزل ہے۔ ہمارے افراد خانوادہ، ہمارے جد بزرگوار آیت اللہ امیر العلماء مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ و کعبہ مقدس اللہم العلی، کہ ان کی خدمت اقدس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال 63 برس کی زندگی جو آپ نے ہماری جد مرحومہ کے ساتھ گزاری، وہ زندگی ہم تمام اہل خانوادہ کے لیے ایسی تھی کہ وہ الگو قرار پاتی ہے۔ آپ کی یہ زندگی جو جد مرحومہ کے ساتھ گزری، یہ ہمارے لیے ایک الگو کی مانند ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثال کی مانند ہے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہونے چاہیے اور بیوی کے حقوق شوہر پر کس طرح ادا ہونے چاہیے۔ ہم نے جس عالم میں آپ کو دیکھا، آپ نے یہ پوری زندگی گزاری مرحومہ کے ساتھ، اور وہ مرحومہ بھی ایسی باوقار خاتونہ تھیں، اس گھر سے تعلق رکھتی تھیں کہ جہاں زمینداری تھی، جہاں زمین اور جائیداد تھیں، مگر کبھی بھی آپ نے اس بات پر فخر ظاہر نہیں کیا کہ میں کس گھرانے سے آئی ہوں، بلکہ ہمیشہ جس بات پر فخر کیا وہ یہی کہ میں کس گھرانے میں آئی ہوں، جس گھرانے میں آئی ہوں یہ علماء کا خاندان ہے، یہ علماء کا گھرانہ ہے، یہاں سے در اہل بیت سے یہ در وابستہ ہے، اس در سے لوگ علوم دین حاصل کرتے ہیں، اس گھر سے علماء نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا پوتا آپ کے سامنے اپنی جد مرحومہ کی مجلس پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کس طرح ہم لوگوں کو پالا، کس طرح سے ہماری تربیت کی، کس طرح سے عوام کی تربیت کا انتظام کیا، اتنا وقت مہیا کیا سرکار آیت اللہ امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب کے لیے کہ تمام گھریلو ذمہ داریوں کو اپنے سپرد کر لیا، اپنے حوالے کر لیا، تاکہ ہمارے دادا قوم کے کام آ سکیں، قوم کی مشکلات میں ان کا ساتھ دے سکیں، اور آپ نے پوری زندگی بہرحال جس طرح ادا کی اپنی زندگی۔ اور میں ان کے گھرانے کو تبریک عرض کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو، خاص طور سے اپنے چچا کو جناب ظہیر الحسن صاحب کو، اپنے ام محترم مولانا سید حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فرید الحسن صاحب کو، اور تمام افراد خانوادہ کو، کہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہم اپنی جد مرحومہ کے 40ویں کی مجلس میں ہیں۔ کم از کم ہمیں اتنا موقع ملا کہ ہم اپنی جد مرحومہ کے جنازے کو فخر کے ساتھ لے کر نکلے، کس اہتمام سے لے کر نکلے، کس انتظام سے لے کر نکلے۔ ان کے لیے تیجے کی مجلس کا انعقاد ہوا، آج ان کا 40واں برپا ہو رہا ہے، آج ان کے 40ویں کی مجلس برپا ہو رہی ہے، کہ آپ کو اس گھر تک لے چلوں کہ جہاں سے دین اسلام ہم تک پہنچا، جہاں سے شریعتیں پہنچائی گئیں، کہ جس در سے ہمیں کلمہ پڑھوایا گیا اس در پر کیا منظر ہے کہ کربلا کے میدان میں امام مظلوم کا جنازہ جلتی ہوئی سرزمین پر پڑا ہوا ہے۔
اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میرے لیے بہت سخت ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ خطاب کروں، بہرحال امام مظلوم کا جنازہ، اس حسین کا جنازہ کہ جس حسین کے بوسے رسول خدا لیا کرتے تھے، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، وہاں امام مظلوم کا چہلم نہ منانے دیا گیا۔ عزیزان محترم، آپ کو اس جگہ تک لے چلتے ہیں کہ جب شہزادی کونین کے والد بزرگوار اس دنیا سے گئے، جب رسول خدا کی رحلت ہوئی تو شہزادی نے اپنے بابا کا غم منانا شروع کیا، صف ماتم بچھا لی۔ جب اپنے بابا کے اوپر گریا کرتی تھیں تو لوگ علی کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں میرے مولا شہزادی سے کہیے کہ یا تو دن میں گریا کر لیا کریں یا رات کی تاریکی میں گریا کر لیا کریں۔ عزیزان محترم، خانواد اہل بیت کو چین سے رونے بھی نہ دیا گیا۔ بعضی روایات 75 دن گزرے تھے کہ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جس دروازے پر رسول خدا آ کر سلام کیا کرتے تھے، آیات تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس در سیدہ پر آگ لگائی گئی، لکڑیاں جمع کی گئیں، شہزادی کے در کو جلایا گیا۔ جس شہزادی کے گھر میں ملائکہ مقربین بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے، ارے اس گھر میں مسلمان گھس گئے، شہزادی کو در و دیوار کے درمیان میں دبا دیا گیا۔ عزیزان محترم، شہزادی کے اوپر جلتا ہوا در گرایا گیا۔ جب شہزادی پر یہ جلتا ہوا در گرا ہے تو شہزادی نے ایک چیخ لگائی، اے ابو الحسن، میرا محسن شہید ہو گیا، ارے میرے 6 مہینے کا لال اس دنیا سے گزر گیا۔ عزیزان محترم، امت مسلمہ کو پھر بھی ترس نہ آیا، ارے شہزادی پر ظلم کی انتہا ہوتی رہی، اسی لیے شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، اگر راتوں پر پڑتی تو اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عزیزان محترم، وہ وقت نزدیک آیا کہ جب شہزادی کو اس دنیا سے جانا ہے، ارے اسما کو بلایا، اے اسما دیکھو ہمارے بستر کو درست کر دو، ہمارے بستر کو صحیح کر دو، اے اسما اب ہم جائیں گے، ہمیں اللہ کی عبادت بہت پسند ہے، ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے۔ تاریخ نے لکھا کہ اسما نے شہزادی کے بستر کو درست کیا، شہزادی حجرے میں تشریف لے گئیں، عبادت خداوندی میں مصروف ہو گئیں۔ ارے ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ شہزادی کی صدا آنا بند ہو گئی، ارے اسما تڑپ گئی، تڑپ کر حجرے میں داخل ہوئی۔ ارے اسما نے کیا دیکھا کہ شہزادی اس دنیا سے جا چکی ہے، بس تاریخ نے لکھا کہ اسما نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا، اپنا گریبان چاک کر لیا، ارے گھر سے باہر نکلی، چاہتی تھی کہ امام علی کو خبر کریں، مگر کیا دیکھا کہ حسنین سامنے سے آ رہے ہیں۔ ننھے ننھے بچوں کو آگے آتے ہوئے دیکھا، اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیا، اے شہزادوں آئیے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، آپ کے لیے غذا کا انتظام کر دیا جائے۔ ارے شہزادے تڑپ گئے، تڑپ کر کہتے ہیں اے اسما، کیا آپ نے کبھی ہمیں دیکھا کہ ہم نے مادر گرامی کے بغیر کھانا تناول کیا ہو؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان محترم، شہزادوں نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اسما تڑپ گئیں، تڑپ کر کہتی ہیں اے میرے سید و سردار، آئیے گھر تشریف لے آئیے۔ بس عزیزوں حسنین کہتے ہیں اسما میری مادر گرامی کہاں ہیں؟ اب جو مادر گرامی کا نام سنا، ارے اسما تڑپ گئیں، کچھ بول نہ سکیں، ارے لب خاموش ہو گئے، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا، حجرے کی طرف اشارہ کیا، دونوں کمسن بچے حجرے کی طرف بڑھے، ارے مادر گرامی کو اس عالم میں پایا، ارے گریا کرنا شروع کیا۔ جناب امیر کو خبر کی گئی، مولا امیر بھی آئے۔ عزیزو، امام نے غسل دیا، جب حسنین نے جناب امیر کو بتلایا کہ والد گرامی اس دنیا سے چلی گئی ہیں،
جناب امیر نے غسل کا انتظام کیا، کفن کا انتظام کیا، بس روایت تمام ہونے والی ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب امیر جب غسل سے فارغ ہو گئے، اپنے افراد خانوادہ کو آواز دی، آؤ میرے بچوں آؤ، اپنی مادر گرامی کا آخری دیدار کر لو۔ تاریخ نے لکھا، عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن آگے بڑھے، شہزادی کے نزدیک گئے، ارے شہزادی پر گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے امام حسین کی طرف دیکھا، اپنے کمسن بچے کی طرف دیکھا، اے حسین تم اپنے مادر گرامی پر گریہ نہ کرو گے، تم اپنی مادر گرامی کی آخری دیدار نہ کرو گے؟ ارے یہ سننا تھا کہ کمسن حسین تڑپ گئے، تڑپ کر کہتے ہیں پدر بزرگوار جب تک مادر گرامی نہ بلائے گی ارے حسین آگے نہ بڑھے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ارے ہاتھوں کو پھیلا دیا، آ حسین آ، اپنی مادر گرامی کے سینے سے لگ جا۔ سیعلم الذین ینقلبون منقلبون ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اے بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے بار الہ جو بھی شرکائے مجلس ہیں ان سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے بار الہ ہمارے بزرگ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ اے بار الہ ہمارے مراجع اکرام کو ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ اے بار الہ مقامات مقدسہ کی تو حفاظت فرما۔ اے بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ایک بار آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اظہار فاطمہ بنت آل محمد زیدی کی روح کو ایصال فرما دیں۔